بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوبصورتی کی عمر تو بہت ہی کم ہے، حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح کرنے کا انجام۔ خوبصورتی کی عمر تو بہت ہی کم ہے، مال تو ایک شب میں بے وفائی کر جاتا ہے، اور جمال ایک بیماری میں ختم ہو جاتا ہے، اور بعض امراض میں پھر دوبارہ آتا ہی نہیں، جیسے آنکھ پھوٹ جائے، یا چیچک نکل آئے اور داغ نہ جائیں، یا سر کے بال گر جائیں، اور اس جیسی بیماریاں۔ پھر جب نکاح سے مقصود مال و جمال تھا اور وہ رخصت ہو گیا تو تمام تر محبت و الفت بھی جو اس پر مبنی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور پھر میاں بیوی میں سے ہر ایک دوسرے کی نظر میں ناپسندیدہ، قابل نفرت ہو جائے، اور ہمیشہ کے لیے نباہ مشکل ہو گیا۔ اور اگر مال و جمال باقی رہا تب بھی جہاں دین نہیں تو بد دین آدمی کے نہ اخلاق درست ہوتے ہیں نہ اعمال و معاملات، اس کی کسی بات کا بھی اعتبار نہیں، کیونکہ اس کا کوئی کام حدود کے اندر تو ہوگا نہیں۔ دوستی و محبت ہوگی تو حد سے باہر، دشمنی و نفرت ہوگی تو حد سے باہر، بد اخلاقی و بد معاملگی، بد اعمالی، خود پرستی، خود غرضی، حقوق ضائع کرنا، یہ سب اسباب ہیں بغض، نفرت پیدا کرنے کے۔ جب رات دن ایسے اسباب برابر واقع ہوتے رہیں گے تو کہاں تک ان میں محبت رہ سکتی ہے؟ آپس میں کدورت، ناانتفاقی، غیظ و طیش پیدا ہونا شروع ہوگا، حتیٰ کہ تمام مصالح زوجیت ضائع ہو جائیں گے۔ ہم نے خود دیکھا ہے کہ بیوی حسن و جمال میں حور اور شوہر مال و منال میں قارون، مگر میاں کی بے دینی سے تو اکثر اور کہیں بیوی کی بدخلقی، بدمزاجی، بد چلنی کے سبب میاں بیوی میں بول چال تک نہیں ہوتی۔ وہ اس کو دیکھ کر منہ پھیر لے یا اس کو دیکھ کر ناک بھویں چڑھائے، یہ دوسری جگہ روٹی پکواتے پھریں، وہ باوجود مال ہونے کے ایک ایک پیسے کو ترسے۔ بعض جگہ تو ہم نے دیکھا کہ بیوی غایت نفرت کے سبب میاں سے پردہ کرتی ہے۔ یہ ثمرات ہیں مال و جمال کی بنیاد پر نکاح کرنے کے۔ اگر اتفاقاً کسی اجنبی لڑکی سے کسی غیر مرد کا عشق ہو جائے تو بہتر ہے کہ ان کا نکاح کر دیا جائے۔ آج کل لوگ منکوحہ عورتوں میں حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، حالانکہ راحت اور فتنوں سے حفاظت آج کل اسی میں ہے کہ بیوی زیادہ حسین و جمیل نہ ہو۔ حسن و جمال کی کمی قدرتی دقائیہ ہے۔ عرض کرنے پر فرمایا، گو حسن و جمال خدا تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن آج کل اس میں فتنہ کا احتمال غالب ہے۔ کبھی فتنہ اس طرح ہوتا ہے کہ حسین بیوی پر فریفتہ ہو کر ماں باپ کو ناراض کر کے اور دین سے دوری اختیار فتنہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کا سبب یہی بیوی کا عشق ہوتا ہے۔ فرمایا کہ آج کل ایک بیوی کا خط آیا ہے، تقریباً 40 برس کا عرصہ ہوا مجھ سے بیعت ہوئی تھی۔ یہ بی بی نہایت دیندار ہیں، خاوند کے ستانے اور بے مروتی اور بے وفائی کی شکایتیں لکھی ہیں، جس کو پڑھ کر بے حد دل کو کلک اور صدمہ ہوا۔ لوگوں نے بے حد ظلم پر کمر باندھ رکھی ہے۔ اس غریب نے یہاں تک لکھا ہے کہ روتے روتے میری بینائی کمزور ہو گئی ہے، کبھی کبھی جی میں آتا ہے کہ کپڑے پھاڑ کر باہر نکل جاؤں یا کنویں میں ڈوب کر مر جاؤں، مگر دین کی خلاف ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتی، دل کو سمجھا کر رک جاتی ہوں، دن رات رونے کے سوا کوئی کام نہیں۔ فرمایا، بڑے ظلم کی بات ہے، آخر رونے کے سوا بیچاری کرے بھی کیا؟ ان بی بی کے عقد ثانی کو تقریباً 17 برس کا عرصہ ہوا۔ ان صاحب نے بڑی آرزوؤں اور تمناؤں سے ان بی بی سے نکاح کیا تھا۔ اس وقت رنگ و روغن اچھا ہوگا، اس وقت تو سفارشیں کراتے پھرتے تھے، لٹو ہو رہے تھے محض حسن و جمال کی بنا پر۔ اب ضعیفی کا وقت ہے، بیچاری کو منہ بھی نہیں لگاتے، حتیٰ کہ نان نفقہ سے بھی محتاج ہے۔ میاں عمر میں چھوٹے اور بیوی بڑی ہیں، کیا ٹھکانہ ہے اس سنگ دلی بے رحمتی کا؟ کسی بات کا بھی اثر نہیں۔ اگر وہ بیچاری کہتی بھی ہے کہ میری دیرینہ خدمات کا کیا یہی ثمر ہے، تو کہتے ہیں کہ تو نے خدمات ہی کون سی کی ہیں؟ نامعلوم خدمات کی فہرست ان کے ذہن میں کیا ہے جس کو یہ پورا نہ کر سکی؟ یہ انجام ہوتا ہے خوبصورتی کی بنیاد پر رشتہ کرنے کا یا بد دین سے رشتہ کرنے کا۔ بعض نکاح کرنے والے منکوحہ مال کو دیکھتے ہیں، اور در حقیقت یہ اس سے بھی بدتر ہے کہ منکوحہ یا اس کے اولیاء
یعنی لڑکی والے مرد کے مال کو دیکھیں، کیونکہ یہ تو کسی درجے میں اگر اس میں غلونہ ہوا، اگر اس میں سمجھ میں آنے والی بات ہے، کیونکہ مرد پر عورت کا مہر اور نفقہ واجب ہوتا ہے، تو استطاعت رکھنے کو دیکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ ایک قسم کی ضرورت مصلحت ہے۔ البتہ اس میں ایک قسم کا غلو ہو جانا کہ اس کو اور ضروری اوصاف پر ترجیح دی جائے، یہ مذموم ہے۔ لیکن عورت کے مالدار ہونے پر نظر کرنا محض اس غرض سے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھانے والے ہوں گے یا ہم پر نفقہ وغیرہ کا بار کم پڑے گا، بڑی بے غیرتی اور بے حمایتی ہے۔ اس کے علاوہ تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ مالدار عورت نادار مرد کو کبھی خاطر میں نہیں لاتی، اس کو حقیر اور خادم سمجھتی ہے، اور لڑکے کے والدین کا اس پر نظر کرنا کہ ایسی بہو کو بیاہ کر لائیں گے کہ جہیز بہت سالائے اور بھی احمق ہیں۔ اول تو جہیز بہو کی ملکیت ہے اور کسی کو اس سے کیا تعلق، لیکن اگر یہ بھی سمجھا جائے کہ گھر میں رہے گا تو ہمارے بھی کام آئے گا، اس سے اولا تو وہی ہے، وہی بے غیرتی اور لالچ۔ دوسرے اگر اس کو گوارا بھی کر لیا جائے تو اس خیال کی یعنی شوہر کو تو کسی درجے میں گنجائش ہے، مگر ساس سسر کو کیا واسطہ۔ آج صاحبزادہ صاحب اپنے رائے سے یا بیوی کے کہنے سے جدا ہو جائیں، بس ساری امیدوں پر پانی پھر جائے۔ البتہ اگر خلوص کامل سے شوہر کی خدمت کی جائے بغیر اس کے کہ شوہر کو اس کی خواہش یا اس پر نظر یا اس کی نگرانی اور انتظار ہو تو مذائقہ نہیں، جس کی دلیل یہ ہے۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نادار پایا سو مالدار بنایا، اور مال ملنے کا انتظار اور اس پر نظر نہ ہونا شرط ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تمہارے پاس بغیر اشراف نفس کے آ جائے اسے لے لو، اور جو پاس نہیں آتا اس کے پیچھے نہ پڑو۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ رشتوں کی قدر کریں، نہ کہ مال و دولت کی۔ جہاں بھی ہم رشتہ کرنا چاہیں ہمیں وہاں پر خوبصورتی یا مال و دولت نہیں دیکھنا چاہیے، اخلاق دیکھنا چاہیے جو کہ دین پر مبنی ہے۔ یعنی کہ جب بھی ہم کسی لڑکے یا لڑکی کا رشتہ کریں تو سیرت کو دیکھنا چاہیے، صورت کو نہیں، کیونکہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔